بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان میں تو ایک طوفان مچا ہوا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا، اور بہت سارے ناقدین یہاں پہ جو کوریج دے رہے تھے، بات کر رہے تھے، اس میں بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ کیا توشہ خانہ اور چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہی ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ ہماری اکانومی اور ملک کے معاملات دوسرے جن کا تعلق ہماری سروائیول سے ہے وہ زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن کیا کریں، بحث یہی تھی، اور جتنی ہائپ یہاں کریٹ کی گئی اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کوریج ملا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ امریکہ وغیرہ جہاں عموماً ان چیزوں کے اوپر کوئی غور نہیں کیا جاتا، وہ اپنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ لوگ جو اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی خبریں کوئی بہت پرومیننٹ یا کئی دنوں تک نہیں چلتی رہتی، ایک خبر آتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی یہاں کے حالات کے بارے میں یا یہاں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تبصرے وغیرہ کیے، اور نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں اس کے اوپر آرٹیکلز چھپے۔ میں دیکھتا رہا کہ بھارت میں کوریج بہت زیادہ تھا، اور بھارت میں زیادہ تر نیگیٹو کوریج تھا دونوں چیزوں پہ۔ پہلے ان کے ہاتھ میں سٹوری آ گئی جو احمد نورانی نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایسٹس کے بارے میں ایک سٹوری لکھی، وہ فیکٹ سم تھنگ جو ہے ان کا ویب سائٹ اس پہ آئی، اور پھر اردو میں بھی انہوں نے ترجمہ اس کا چھاپ دیا، جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر میرا خیال ہے ان کے تقریباً ہر چینل نے اور یوٹیوبرز نے پکڑ کے اس کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ آبویسلی یہ اس طرح کی اسکینڈلس چیزیں جب ہاتھ میں آتی ہیں تو پھر تو وہ بھارت کے لیے تو چاندی، وہ تو لگ گئے اس کام پہ۔ ہماری طرف سے کوئی خاص وضاحت نہیں تھی، لہٰذا وہ تقریباً یک طرفہ سٹوری جو احمد نورانی کی تھی اسی کو وہ بڑھا چڑھا کے تو بیان کرتے رہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت میں جیسے ہی ہمارے یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف نئے عاصم منیر شاہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا، پروموٹ کیا، تو اس پہ بھی بھارت کی طرف سے فوری طور پہ ایک کمنٹ اس کا شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے تجزیے دینے شروع کر دیے۔ اب تجزیے تو انہوں نے ویسے بھی کرنے ہی تھے، لیکن جو تجزیہ اس پہ کیا انہوں نے کہا کہ جی پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ملا جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا ہے، لہذا اب بھارت کو اسلامک فنڈامنٹلزم کی تھریٹ ہے، یعنی پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ان کو انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی کا خوف ہے۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جو جہاں پہ RSS کی اپنی آئیڈیالوجی اتنی انتہا پسند ہے اور مذہبی منافرت کی انتہا ہے، جہاں مسلمانوں کی زندگیاں آج بالکل اجیرن اور تنگ ہیں، وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جی ملا آپ نے وہ اپنا چیف بنا لیا۔ یہ اس لیے غالباً یہ بات ہوئی کہ ہمارے ہاں ہمارے میڈیا نے جو کوریج دیا اس میں سارا کوریج ان کے حافظ قرآن ہونے پہ، ان کی فیملی جو جس طرح وہ پڑھاتے رہے ہیں مدارس میں، یا ان کے بھائی حافظ قرآن ہیں، وہ سارا جتنا بھی فوکس تھا وہ ان کی پروفیشنل کمپیٹنس سے ہٹ کے زیادہ تر اسی پہ بات ہوتی رہی، ان کی قرآن کریم کے حفظ کرنے پہ۔ اس پہ بھی کہانیاں، کسی نے کہا جی کہ وہ قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا تھا جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے، کسی نے کہا کہ نہیں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا جب وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ یعنی یہ ایک ایسا تماشا کھلا جس پہ لوگوں نے، بعض نے کہا کہ بھئی یہ اس بحث کو اس کو بند کریں، وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی اگر ایڈیشنل کوئی خوبیاں ہیں تو بیسک کام تو ان کا یہی ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کی کمانڈ کرنی ہے اور پیشہ ورانہ اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ بہرصورت یہ ہمارے میڈیا کے حالات ہیں۔ اب امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اور جو واشنگٹن پوسٹ وغیرہ نے جو سٹوریز وہاں پہ دیں، وہ انہوں نے دو سٹوریز دیں۔ ایک تو جس دن 6 ناموں کی ایک فہرست آپ یہ کہہ لیجئے یا ایک سمری وہ GHQ سے بھیجی گئی، اور وہ ملی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور پھر انہوں نے ریکمینڈ کر کے نام، اور وہی 6 ناموں کے ساتھ سمری جو ہے اس میں اپنی ریکمنڈیشن دے کے تو وہ بھجوا دی ان کو پریزیڈنٹ کو۔ تو یہ سٹوری اس وقت چھپی، لیکن فوری طور پہ جیسے ہی عاصم منیر شاہ کو جنرل کے رینک تک ترقی دی گئی اور ان کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد دوسری
سٹوری وہ بھی ان اخباروں نے دونوں نے کوریج دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فوکس کافی سارا تھا اور انہوں نے کافی قریب سے یہ چیزیں مانیٹر کیں اور اس کے اوپر انہوں نے فوری طور پہ اپنے سٹوریز دیں انہوں نے. اس کے علاوہ امریکہ میں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اور ٹیلی ویژن چینلز اور کئی میڈیا آؤٹلیٹس نے ان سٹوریز کو کور کیا یا ان کے بارے میں اپنے تبصرے کیے. اب جو تبصرے انہوں نے کیے اس میں جو فوکل پوائنٹ ہے، جو جس چیز کے اوپر زیادہ تر فوکس تھا، یا انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ ہے کہ جو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف جو ریٹائر ہوئے ہیں، 6 سال بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، 6 سال کے ٹینیور کے بعد، جو ان کا ٹینیور تھا، جو ان کا پیریڈ تھا، اس میں خاص طور پہ رجیم چینج کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آیا وہاں پہ پاکستان میں. وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی آسمان پہ گئی، جس کو کہ نکالا گیا، اور اس میں دنیا یہ سمجھتی ہے یا پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ اس کا کوئی رول تھا، جس کی وجہ سے آرمی کے اوپر بہت ساری نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو اس کے اوپر کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں. اور لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے عوام کا اب اپنی فوج کے اوپر اعتماد بڑا کم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی چیز کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی آئی، اس کی وجہ سے اکانومی تباہ ہوئی. لہذا وہ ان کا کنسنسس سوچ کا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کو 2 فیلڈز میں بڑا کام کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ اس کو اکانومی کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو بھی حکومت کے لیے وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا ہوگا، کیونکہ جو اس طرح کی بیماری زدہ اکانومی ہماری اس وقت ہے، اس کے ساتھ بہت لمبے وقت تک کے لیے چلا نہیں جا سکتا. دوسری بہت ہی اہم چیز جو انہوں نے کہی، اور میں بھی کئی دفعہ وہ اپنے ویلاگز میں یہ بات کر چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ عوام کا ٹرسٹ دوبارہ حاصل کرنا. یعنی جو ٹرسٹ تھا لوگوں کا، جو محبت تھی ان کی فوج کی طرف، جو احترام تھا، اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنا ہے، جو کہ ریسٹور کرنا ہے، جو کہ بالکل ختم ہو چکا ہے. یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی. اب چیز یہ ہے کہ اس میں امریکن میڈیا نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو نیریٹو وہاں پہ چلا ہے، جس میں کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اس میں یہ بات سمجھی جاتی ہے، عام آدمی بھی اور عمران خان کی اپروچ بھی یہی رہی ہے کہ یہاں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو حکومت بدلی گئی اور اس کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، اس کا ذمہ دار ہمارے فورسز یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آؤٹ گوئنگ، وہ ہیں. اور یہ فیلنگ ہے کہ جو اپوزیشن یا ان کے اندر جو بکاؤ طبقہ تھا وہ ذمہ دار ہیں. نتیجہ یہ کہ آرمی کا ایک انفلوئنس ہمیشہ رہا ہے، اور اخبار یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ 75 سالوں میں تقریباً آدھا جو ٹائم ہے وہ آرمی ہی حکومت کرتی رہی ہے، اور جب حکومت میں نہیں تھے تو تب بھی اپنا انفلوئنس اور اپنی طاقت استعمال کر کے پیچھے سے، یعنی کوئی بیک چینل یوز کر کے، تو وہ انفلوئنس کرتے رہے، خاص طور پہ فارن پالیسی کو اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی انٹرنل مینجمنٹ کو. یہ وہ کمنٹس ہیں یا یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ آبزرویشنز ہیں جو باہر بیٹھے لوگ آپ کے اوپر کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اس اگر میں ٹرسٹ بلڈنگ کی بات کروں تو جو پچھلے 6 7 8 مہینوں میں ہو چکا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ نفرتیں بہت بڑھ چکی ہیں. اس میں بہت سارے اعتراضات پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے اوپر، ان کے لوگوں کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، بعض سینئر آفیسرز کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فوری طور پہ تو صرف الزام تراشیاں ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الزام درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل ہی الزام سارے غلط ہیں. کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہوگی. کچھ حقیقت میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی بیتی. میں خود ایک پروسیس سے گزرا ہوں. مجھے FIA کے پاس جانا پڑا، میں FBR میں بھی بھگت چکا ہوں، اور میں سب جگہوں پہ معاملات سیٹسفائی کر کے آیا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ایکس سروس میں بہت سارے ایسے جن کو نوٹسز ملے، جن کا سوشل بائیکاٹ کے نوٹس ملے، جن کو ہاسپٹل میں علاج معالجے کے لیے منع کیا گیا، یا جن کی پینشنز وغیرہ روکی گئیں. بعد میں وہ چیزیں بحال ہوئیں. لیکن آپ سوچئے کہ یہ کام کبھی پہلے ہوئے نہیں تھے. نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک مسٹرسٹ موجود ہے.
اب اگر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر شاہ وہ اگر یہ سمجھیں کہ وہ خود یہ ٹرسٹ بحال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ناممکن ہوگا ان کے لیے. اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوگی اور پھر انٹریکشن کی ضرورت ہوگی تاکہ مل کے آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمیاں دور کی جائیں. ٹیم ورک میں یہ ہے کہ جو اس وقت جنرل باجوہ جس ٹیم سے کام کرا رہے تھے وہ بے شک ان کے اپنے جی ایچ کیو کی ٹیم ہو یا ان کی آئی ایس آئی کی ٹیم ہو یا ان کا پرسنل سٹاف وغیرہ کے لوگ ہوں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری افواہیں، بہت سارا کچھ ایسا کہا جا رہا ہے جس سے جو ایک طرح کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہیوی بیگیج ہے جس کو شٹ آف کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ بڑا ضروری ہوگا کہ بڑے پیمانے پہ فوری طور پہ سیٹ اپ میں تبدیلیاں کی جائیں، اور جب تبدیلیاں ہوں گی، نئے چہرے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ نئے سرے سے ہم اپنے ایک تعلق واسطہ اسٹیبلش کر سکیں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف کو بڑے کھلے دل سے سوچنا ہوگا. اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کوئی غلط امپریشن پی ایم ایل این نے کریٹ کیا تھا یا کسی اور نے ان کو سیاسی وابستگی والی بات باہر پھیلائی تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ان کو بڑی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی ہوگی، خاص کوشش کرنی ہوگی کہ جس سے نظر آئے کہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. ان کو تمام پولیٹیکل لیڈر سے ایک دفعہ مل لینا چاہیے، ان کے خیالات سن لینے چاہیے، ان کی شکایات سن لینی چاہیے تاکہ ان کو رفع دفع کیا جا سکے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سیاست سے ایک طرف رکھ لیں. میری تو بلکہ گزارش یہ بھی ہوگی کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں الیکشنز کے قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ الیکشنز ایسی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ تنازع کا باعث بنے ہیں. اس کے اوپر آ کے تو ضرور تنازعات کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں پچھلے الیکشن میں جس طرح آرمی کو بدنام کیا گیا، میں نہیں چاہتا کہ ہماری یہ سروس جو کہ انتہائی زبردست ہے، جس میں قربانی ہی قربانیاں ہیں، اس سروس کو بدنام کیا جائے. امریکی اخباروں نے یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹاپ براس تھی ہماری آرمی کی وہ تو یہ جو رجیم چینج یا جو کچھ چل رہا تھا اس میں وہ ملوث تھے اور اینٹی عمران فیلنگ تھی، لیکن آرمی میں لوور رینکس پہ یعنی جونیئر آفیسرز اور ادھر جو کوئی پرٹیکولر رینک سے کرنی انہوں نے کیا، لیکن یونٹس اور دوسرے جگہوں پہ بہت بڑی تعداد آفیسرز کی اور جوانوں کی تھی جو کہ سمجھتی تھی کہ ہمارے ٹاپ براس ٹھیک کام نہیں کر رہے، ان کا طریقہ کار یا ان کی رویے غلط ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ڈینجرس سوچ ہے، جس سے کہ اگر بے اطمینانی پیدا ہو آپ کے اپنے سبارڈینیٹس میں تو یہ بیک فائر کر سکتی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھے، خاص طور پہ امریکن پیپرز میں اور انڈین میڈیا پہ، جس کے اوپر میں نے اپنا اظہار خیال کرنا مناسب سمجھا. اور اگر میری یہ بات نئے چیف آف آرمی اسٹاف تک پہنچے تو وہ میری گزارشات کو کنسیڈر کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمارے حالات میں بہتری آئے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.